نام ہے کہ انڈیا میں آج کل جو میڈیا ہے نا، میڈیا وہاں کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، وہ تو وہی غلطی کر رہا ہے جو انگریز نے کی تھی آج سے 200 سال پہلے۔ وہ آیا ہے، اس نے مسلمانوں اور ہندوستانی کو، جو بھی ہندو تھے، سکھ تھے، پارسی تھے، مجوسی تھے، جو بھی وہاں تھے، سب کو اس نے گرفت میں لایا اپنی، اس کا کاروبار قبضے میں کیا، ادارے قبضے میں کیے، اور آپس میں لڑایا اور حکمرانی کرتا رہا۔ آپس میں لڑایا اور حکمرانی 100-200 سال اس نے اس طرح گزارے، اور وہ چلا تو گیا ہے، لیکن اب جو ہم لوگ ہیں، ہم اسی روش پر ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیں، یہاں روشن خیال اور ریلیجیس، مذہبی اور ریلیجیس، ملا اور دنیا دار، روشن خیال، ان کی لڑائی ہے۔ اب یہی لوگ دیکھیں باہر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے، وہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جو کہتے ہیں نا جی ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، جو روشن خیال ہیں، یہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ چلو ہم لوگ جو ہیں مذہبی لوگ، یہ تو بات بھی کر لیتے ہیں ماڈرنیشن پہ، ماڈرنزم پہ، کہ بھائی جی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ یہ تو اللہ رسول پہ، نماز روزے پہ، نام اس کی تذکرہ، اس کی بحث، اس پہ گفتگو، اس کے بارے میں، یعنی دنیا کی ہر چیز کے ہر ٹاپک پہ بحث ہوگی۔ بہت سنسیئرٹی اس میں دکھائی جائے گی، بہت انٹیگریٹی دکھائی جائے گی، بہت زیادہ بتایا جائے گا جی ہم یوں ہیں، وہ ہیں، فلان ہیں، ڈھمکان ہیں۔ اور اس کو کہا جاتا، کہتے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹ ہے، ریلیجن جو ہے وہ کہتے ہیں جی پرسنل میٹر ہے بندے کا۔ لیکن ہر پرسنل میٹر پہ، ہر پرسنل میٹر جب وہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے، اس پہ ہر بندہ ڈسکشن کرتا ہے، ہر بندہ ڈبیٹ کرتا ہے، اس پر طرح طرح کی بحث اور نکتہ چینی اور سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اسلام پہ، اسلامی معاملات پہ کہ جی ہمارا اس میں کیا کردار ہے، ہمارا عمل کا کیا کردار ہے، ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے، ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے، نہیں سیکھنا چاہیے، قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے، ہمیں یہ خامی ہے، کوتاہی ہے، نہیں ہے، اس پہ نہ۔ اور اب یہ مذہبی لوگوں میں اتنے مطلب جذب ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، میل ملاپ بھی رکھتے ہیں۔ وہ بالکل الرجک ہوتے ہیں ان سے، مذہبی لوگوں سے۔ وہ کسی طرح بھی مذہبی بات نہیں، وہ کسی بات کو بھی ان سے نہیں کرنا چاہتے ڈسکشن، کوئی شیئرنگ نہیں ان کو چاہتے کہ ہماری بالکل ڈبیٹ اس پر ہو ان سے کسی طور پہ بھی۔ اور دنیاوی بھی کوئی ریلیشن اس بنیاد پہ وہ نہیں کرتے۔ اور مذہبی لوگ کہیں گے یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ لوگ زیادہ انتہا پسند ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا انڈین میڈیا پہ آپ بیٹھ جائیں، نیوز نیشن ہے، وہاں چینل 9 ہے، 18 ہے، اور اسی طرح آج کل ہے، آج تک ہے، اور ریپبلک بھارت ہے، جتنے بھی چینل ہیں اس میں بہت سارے جو اکثریت جو اینکرز اور جرنلسٹ جو ہیں وہ صرف آگ لگانے میں، مسلم ہندو، یعنی لڑاؤ، تفرقہ ڈالو، تخریب کاری کرو، شرپسندی کرو، شرانگیزی کرو، جو ہمارے اب اداروں نے شروع کر دی ہے۔ ہر ادارے نے اپنا ترجمان بنایا ہوا ہے، پاکستانی ہے وہ سارے ادارے، لیکن وہ اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ بنایا ہوا ہے، ہر ادارے نے ایک ترجمان اور سوشل میڈیا ونگ۔ اس پہ اس نے بھرتی کیے ہوئے بندے، وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا وہ کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں، اس میں انہوں نے اپنے طرفدار بندے رکھے ہوئے ہیں، فارملی اور انفارملی، ہر طرح سے وہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ۔ کوئی بات آتی ہے وہ گالم گلوچ کس طرح کرتے ہیں، جیسے وہ تھوڑا سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی کوئی صحافی جو لوگ تھے، کچھ جو طارق جمیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، جن کی وہ کوئی فیکٹری کمپنی تو نہیں، وہ خود ملازم ہے کسی نہ کسی چینل میں، اور طارق جمیل صاحب بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں یا کوئی مطلب حکومت کی کوئی نمائندگی رکھتے ہیں، نہیں۔ دونوں طرف سے آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے گالی گلوچ کی، کس طرح ان کا سوشل میڈیا ورکر اور ونگ کیسے چلے، ان کے جو طرفدار تھے، ہیں سارے پاکستانی، ہیں سارے مسلمان، ہیں سارے یہ اپنے اسی ملک کے، اسی قوم کے، لیکن دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ، ایک دوسرے کا کچا چھٹا کھول کے جناب، ایک دوسرے کریکٹر اسیسینیشن، گالم گلوچ، طنز لان تان، اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر اداروں پہ لے جائیں، ہر ادارے نے اپنا بنایا ہوا ہے چھپ کے، روگ ایلیمنٹس پہ جو ہے نا مشتمل، ایک علیحدہ ونگز بنائے ہوئے ہیں۔ اس کچھ بات کریں سوشل میڈیا پر، اس پہ گالم گلوچ ہو جاتی ہے۔ ہم اس لیے کسی ادارے پہ بات نہیں کرتے، ہم اپنی عزت خود بچانے کے لیے، کہ کسی کے ہاتھ وہ بات لگی
تو وہ کوئی فون کر دے گا. اب ایف آئی اے کوئی میرٹ پہ نہیں کام کرتا, پیمرا میرٹ پہ نہیں کہا. حالانکہ جتنا بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اب یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, یہ پیمرا اور سائبر کرائم ونگ جو ہے ایف آئی اے کا, یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو ریگولیٹ کرنا. یعنی میڈیا سے جب ریلیونٹ ہوگا تو پیمرا اس کو ڈیل کرے گا, اور جب وہ سائبر کی حد تک ہوگا تو پھر وہ یہ ایف آئی اے کرے گا. تو ایف آئی اے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. اب وہ کتنے لوگ جو ہیں, کتنی دنیا کو وہ کر رہے ہیں, کتنی دنیا کو وہ لوگ جو ہیں وہ تکلیف دے رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں دنیا جہان میں. لیکن کیا اس کا حاصل ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سوچنے والا نہیں, کوئی نہیں. کوئی کمپلین کرے کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ ان کے پاس سورسز ہیں مکمل, ہر ایک کا ڈیٹا ہوتا ہے. یعنی امیگریشن اور نادرا سے ان کا مکمل لنک ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں ان کا ایف آئی اے کا, ہر ایک کا شناختی کارڈ, ہر ایک کی فیملی ممبران, ان کی پوری ڈیٹیل ڈیٹا, ان کے ایڈریسز, ان کی مکمل جو بایوگرافی ان کے پاس ہوتی ہے. کتنے افراد ہیں فیملی کے, کیا نام ہے, کیا کیا کرتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ذات پات کیا ہے, مکمل ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن آپ شکایت لے کے چل جائیں عدالت میں, ان کو بلائیں تو عدالت میں جا کے کہیں گے جی ہمیں نہیں پتہ, ہم یہ کر نہیں سکتے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس ایبیلٹی نہیں ہے, ہمیں یہ پر یہ جو ریسورس ہے نا, یہ چاہیے جو چیزیں انسٹرومنٹ, یہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس پہ ایکسپرٹ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. اور جس چیز پہ کسی وڈیرے کا, کسی بڑی پوسٹ والے کا فون آ جائے گا تو فوراً اس پہ جناب ایسا ایکشن کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی. بھائی جی یہ تو پہلے کہتے ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے. اب ساری ایکسپیرینس ان کے پاس آ گیا دنیا جہان کا. اور یہی پولیس کا حال ہے, یہی تمام اداروں کا حال ہے. تو میں عرض کر رہا تھا انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اب ہندو مسلم میں اتنے چلے گئے آگے, اتنے چلے گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ میں نہیں جب سنتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے. تو وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا بیچارہ غریبوں کا؟ وہ جو ان کی باتیں, ان کی جلی سڑی باتیں, ان کی جلی کٹی باتیں, ان کی اتنی طنز اور تضحیک امیز رویے مسلمانوں کو, مطلب وہ قسمیں دیتے ہیں جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں, ہم پاکستان کو برا سمجھتے ہیں, ہم انڈین ہیں, ہم بائی چانس انڈین نہیں, ہم بائی چوائس ہیں, ہم نے خود انتخاب انڈیا کیا ہے, ہم اس کے لیے مریں گے, کٹیں گے, ہم اس کے لیے سب کچھ دیں گے. اور سارا ظلم بھی انہیں پہ ہوتا ہے. ساری جو ڈسکریمنیشن ہے, امتیازی سلوک ہر ادارے میں, ہر جاب میں, ہر ویکنسی پہ, ہر اپرچونٹی کے وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے. ڈسکریمنیشن, امتیازی سلوک اور بدسلوکی سارے ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ہر جگہ ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, ان کی انسلٹ کی جاتی ہے, ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, ان کے جو نا لائلٹی کو, ان کی انٹیگریٹی پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. ان کی جو ملک کے ساتھ جو تعلق ہے, ملک کے ساتھ جو اس کی خدمات ہیں, ملک کے ساتھ رویے بیہیویئر پر ان کو بار بار ان کو جوڑا جاتا ہے, بار بار. اور اتنا ان کو جیسے پانی, یعنی دھانے نہیں جیسے گھماتے اس میں لسی کے لیے, اس طرح ان کے یعنی ان کے جذبات کو اس طرح گھما کے اتنا برے طریقے سے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کروڑوں میں ہیں. جس دن وہ بکھر گئے, جس دن ان کے ذہن میں وہ آ گئی سختی یا انتقامی ان کا دماغ چلا گیا, اس سے ہی بنتا ہے نا. جب بندے کی تصدیق ہوتی رہتی, تذلیل ہوتی رہتی, اس کے ساتھ نکتہ چینی ہوتی رہے گی, تو پھر وہ اینڈ پہ کیا کرے گا, وہ جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی, اب میں کچھ نہ کچھ کروں. تو یہ نہیں سوچ رہا ہندو میڈیا, اس چیز کو نہیں سوچ رہا, اس چیز کو نہیں سمجھ رہا کہ کتنے کروڑوں کے جو نمائندے ہیں, جو دھرم گرو جنہیں کہتے ہیں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, ان کا احترام قرآن میں بھی ہے کہ تم کسی ناحق بھی اگر کسی کا بڑا ہے نا, چودھری یا کوئی بڑا کوئی نمائندہ, کوئی ان کا پیشوا, اس کو برا نہ کہو. اگر تم اس کو برا کہو گے حالانکہ وہ ناحق ہے, لیکن وہ تمہارے صحیح اور درست حق والے جو گرو ہے, بڑا ہے, نبی ہے یا اللہ ہے, اس کو گالی وہ دے گا. تو تم اس کی تصحیح کر کے گالی کا, اپنے بڑوں کو گالی دلوانے کا سبب بنو گے, اس سے گریز کرو. لیکن نہیں وہ سن رہے.
حالانکہ وہ اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہے ہیں، اپنے خود تخریب کاری کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو خود وہ انتہا پسند بنا رہے ہیں، اپنے معاشرے کو خود وہ ایکسٹریمزم پر لے کے جا رہے ہیں، اپنے معاشرے کو خود وہ بے راہ روی پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو خود وہ انتقام اور تخریب کاری کا نشانہ بنائے ہوئے، فتنہ پروری شرنگیزی اس میں خود پھیلا رہے ہیں۔ اب اس کے پھیلاتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب سب جو 27-28 وہاں کی ریاستیں ہیں، 9 یونین ہیں، جب وہاں کے لوگ ہوش میں آئیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور کھڑے ہو گئے، تو پھر اس کا وہی حال ہوگا جو انگریز کا بر صغیر میں ہوا تھا، اور آپس میں یہ لڑ رہے ہیں۔ تو ان کو سوچ نہیں آتی، ان کو کچھ سمجھانے والا نہیں، نہ وہاں حکومتیں قطری حکومتیں بڑی زبردست ہیں، عدالتیں بڑی زبردست ہیں، عدالتوں کو نہیں پتہ کہ بنیادی حقوق ہیں۔ کسی کی بھی فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس کا یہ مطلب نہیں ہے تم کریکٹیو ایکسیسینیشن کرو، کسی کی تضحیک کرو، کسی کی تذلیل کرو، کسی کی جو ہے حد کی عزت کرو۔ بالکل عزت میں بھی پروٹیکشن دینا یہ ہر انسان کا، ہر شہری کا، چاہے لو درجے کا ہو چاہے اعلیٰ درجے کا ہو، حکومتی ہو یا غیر حکومتی ہو، امیر ہو غریب ہو، با اثر ہو یا بے اثر ہو، تمام کو پروٹیکشن دینا، ان کی عزت کو، پوری عظمت کو، ان کی پوری رسپیکٹ کرنا، یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے، ہر ایک کا بنیادی، اور ہر ایک کا بنیادی حق کو محفوظ رکھنا پارلیمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جوڈیشری کی خصوصاً ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی عدم توازن تو نہیں، کوئی خرابی تو نہیں، کوئی خامی تو نہیں، بے اعتدالی تو نہیں، کہیں سے زیادتی تو نہیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس، اس کو ریفری کا کردار عدالت کرتی ہیں، اور ریفری گول میں یا خامی کے میچ کے بعد اس میں فیصلہ کرے، میچ کے بعد وہ اپنی سیٹی اور وہ بجائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جو لیٹ ہونا انصاف میں، یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ انصاف کو لیٹ دینا انصاف کا قتل ہوتا ہے، انصاف کو لیٹ دینا۔ وہاں دیکھے کیا ہو رہا ہے، بابری مسجد میں انہوں نے کیا کیا، دوسرے لوگوں میں موب لنچنگ جس مرضی کی وہ کر کے پھرتے ہیں، اور اس کا ان کا کوئی والی وارث نہیں لگتا، کوئی والی وارث نہیں لگتا وہاں، کہ کوئی حکومت کچھ کرے گی، کوئی وہاں کا معاشرہ اس قدر وہ تقسیم ہے کہ وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل کر کے برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کو اللہ ہدایت دے، وہاں کے مسلمانوں کو ہوش اور شعور دے، وہ بالکل دبے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، سمجھ دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔